موضوع الدرس ما يتعلق بأحوال النصارى مع موالاتهم بالمؤمنين. سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالحبشة القرآن يقولوا حتى أغضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نذر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشی قبل الہجرت الى آخرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ نازل ہوئی ہے نجاشی بادشاہ اور ان کے اصحاب جو تھے. جب حضرت جعفر ابن ابی طالب نے حبشہ کے اندر قرآن پڑھا تو ان کی روتے روتے داڑیاں بھیگ گئیں آنسوؤں سے. تو مفسر کہتے ہیں کہ اس بات پر مجھے اعتراض ہے، اس لیے کہ یہ سورت مبارک جو ہے سورت مدنیہ ہے، اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قصہ ہے وہ تو پہلی ہجرت ہے حبشہ کی طرف، یعنی مدینہ منورہ سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے حبشہ ہجرت کی تھی، اور سب سے پہلی ہجرت میں 12 آدمی تھے جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی. اس کے بعد پھر جعفر ابن ابی طالب وفد لے کے گئے. جعفر ابن ابی طالب جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. یہ جب وفد لے کے گئے تو اس میں 72 آدمی شریک تھے اور یہ حبشہ میں پہنچے. وہ کہتے ہیں یہ واقعہ تو ہجرت سے مدینہ منورہ کی ہجرت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ سورت مبارک جو ہے یہ مدنیہ ہے. تو یہ کہنا کہ یہ آیات اسی وجہ سے اتری ہیں یہ بات درست نہیں ہے. وقال سعيد بن جبير والصدي وغيرهما نزل في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَيَرَوْا صِفَاتَهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ أَسْلَمُوا وَبَكُوا وَخَشَعُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّجَّاشِي فَأَخْبَرُوهُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایت مبارک جو ہے وہ یہ ہے، جس کو حضرت سدی اور باقی مفسرین نے بھی فرمایا ہے کہ نجاشی نے مسلمانوں سے مکالمہ کرنے کے بعد ایک وفد بھیجا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وفد میں بڑے بڑے علماء بھی تھے اور بڑے بڑے درویش بھی تھے۔ وہ حضور پاک کی خدمت میں آئے۔ نجاشی نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ جا کے حضور پاک کی زیارت کریں، حضور کی صفات کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کی صورت کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں معلومات لے کے آئیں۔ تو جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تو ان پہ حضور نے قرآن پڑھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے سورت یاسین کی تلاوت کی۔ جوں جوں آپ قرآن پڑھتے گئے اور انہوں نے رونا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ اسلام لے آئے، اور اس کے بعد انہیں اللہ کے آگے جھک گئے، اور پھر واپس آئے۔ نجاشی بادشاہ کو خبر دی کہ انہ الصادق المصدوق، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ پر جو قرآن اترا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا کوئی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ صورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد اتری ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ بھی مدینہ منورہ کا ہے۔ تو لہذا پہلی بات یہ کہنا کہ یہ آیت جو ہے جعفر ابی طالب کے بارے میں جب انہوں نے نجاشی بادشاہ پہ قرآن پڑھا تھا تو اس وقت نازل ہوئی، بات غلط ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت جعفر نے جو پڑھا تھا اس کا تعلق بی بی مریم سے تھا، کیونکہ اس نے سوال بھی یہی کیے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، اور بی بی مریم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ تو پھر حضرت جعفر نے تلاوت کی اور قصہ سیدہ مریم بیان فرمایا کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا اور آپ کی قوم آئی، انہوں نے آ کے اعتراض کیا کہ یا اخت ہارون ما کانت ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے بی بی ہارون کی بہن، تمہاری والدہ کا خاندان بھی پاک ہے، تمہارے باپ کا خاندان بھی پاک ہے، نسلوں سے پاک لوگ چلے آ رہے ہو، یہ تم نے کیا کیا ہے کہ بغیر خامد کے بچہ لے کے آ گئی ہو۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ یہاں قرآن میں لفظ ہے یا اخت ہارون، تو بہت سارے مفسرین کو غلطی لگی ہے کہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تو 600 سال کا فاصلہ ہے، اور ہارون علیہ السلام کی وفات تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہو گئی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اس سے مراد ہارون علیہ السلام، یہ غلط بات ہے۔ ہارون ان کے خاندان میں کوئی شخص تھا جو اللہ کے اولیاء میں تھا، عباد اللہ الصالحین میں تھا، اس سے نسبت کی گئی کہ بی بی تم تو ہارون کی بہن ہو، اتنے پاک آدمی کی بہن ہو، اور تم نے یہ غلطی کیسے کی ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون نہیں ہے۔ یہی مشکل ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو محض مطالعے کی بنا پر تفسیر قرآن لکھنی شروع کر دیتے ہیں، کتابیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں، ان میں یہی مشکل ہے جو ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر استاد کا ساتھ ہو نا جی، آدمی پھر ٹھوکر سے بچ جائے، کہ جہاں مشکل ہوئی استاد کی خدمت میں چلے گئے، حضرت یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور جہاں آدمی نے اپنا عقل لڑایا اور اس تفسیر کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور سینکڑوں اقوال دماغ میں آئے، پزل ہو گیا۔
اس لیے لوگوں کو آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں بلکہ نئے نئے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے ڈاکٹر انہوں نے بھی یہ نعوذ باللہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ چہرہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں قدم یعنی پاؤں اس کا جو ہے وہ پردے سے تعلق نہیں، لہذا یہ کھلا رکھ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، ان کو ٹھوکر کیوں لگی ہے؟ یاد رکھو کہ وہ ستر میں اور حجاب میں فرق نہیں کر سکے بیچارے. ستر اور چیز ہے، یاد رکھو، حجاب اور چیز ہے. اب یوں سمجھیں کہ ستر الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، کہ مرد جو ہے اس کا ستر ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. ناف بھی چھپی ہوئی ہو، گھٹنے بھی چھپے ہوئے، یہ ستر ہے. یعنی اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک کوئی جگہ تھوڑی سی بھی کھلی ہوئی ہے تو نہ نماز ہوگی نہ کچھ ہوگا. مسئلہ سمجھیں. یہ میرے بہت سارے بھائی، بعض تو مجبوراً بھی کہ پیٹ بڑا ہے بیچاروں کی چادر نیچے چلی جاتی ہے، لیکن بعض اس کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں کہ احرام باندھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ احرام ہمارا ناف کے اوپر ہے یا نیچے ہے. اگر وہ ناف کے نیچے ہے اور اوپر کچھ حصہ ایک انگشت کے برابر بھی ظاہر ہے تو نہ طواف ہوگا. جب طواف نہیں ہوگا صفا نہیں ہوگی، عمرہ بھی نہیں ہوگا. کوئی فکر ہی نہیں. تو یہ ہے ستر. مسئلہ سمجھو. اور عورت کا ستر کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک. اس کے ستر سے مستثنا کیا ہے؟ چہرہ، دو ہاتھ اور دو پاؤں. یہ ستر میں شامل نہیں. کیا مانا؟ اگر عورت کا چہرہ نماز میں کھلا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. ہاتھ کھلے ہیں نماز ہو جائے گی، پاؤں کھلے ہیں نماز ہو جائے گی. یہ چہرہ اور ہاتھ جو ہیں پاؤں، یہ ستر سے مستثنا ہے. اللہ کے بندے حجاب سے مستثنا نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ حجاب جو ہے اس کے تو مراحل ہی الگ ہیں. سب سے پہلے تو حجاب کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن، عورت کو گھر میں رہے، گھر کی چار دیواری کا پردہ ہو اور بغیر ضرورت کے مجبوری کے باہر نہ جائے. اور اسی طرح حکم ہے کہ اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہے یا مثلا کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے کسی عورت سے، اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. یہ ہے حجاب کہ درمیان میں پردہ ہو اور پردے کی اس طرف ہو، پھر پوچھو. اسی طرح اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ اگر وہ باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر لے لیں اور سر کے اوپر سے چادر کو کھینچ لیں، گھونگھٹ بنا لیں، ان کا چہرہ چھپا رہے. یہ ہے حجاب. کہ وہ حجاب کا مقصد یہ ہے کہ آدمی فتنے سے بچے، اور فتنہ تو ہوتا ہی چہرے میں ہے.
سب سے بڑی فتنے کی جگہ تو چہرہ ہے. دیکھا نہیں لوگوں نے کتنی آنکھوں پر شاعری کی ہے, غزالی آنکھیں, اور بھوم پر کہ جی اس کے مژگاں ایسے تھے جیسے تلوار ہوتی ہے, اس کا ناک ایسے تھا پتلا سا, اس کے ہونٹ ایسے گلابی اور پتلے سے ہونٹ تھے, اس کے بال ایسے تھے, اس کے کان ایسے. یہ ساری جو شہوت کو ابھارنے والی چیزیں ہیں, فتنے میں ڈالنے والی چیزیں, وہ چہرہ تو ہے. آنکھوں کو دیکھ کے پھنسے گا نا. اسی لیے عرب کا یاد رکھیں, اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اولاً النظرہ, تو سب سے پہلے آدمی کی عورت کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے. ثم الخطرہ, تو پھر دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ یار لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے. ثم الخطوہ, تو پھر آدمی قدم اٹھاتا ہے, یار قریب جا کے تو دیکھوں. ثم الخطیہ, تو پھر جب قریب آتا ہے تو پھر گناہ ہو گیا. تو سب سے بڑا فتنہ تو چہرہ ہے. اس لیے قرآن نے ہوگا. حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, عورت ایک بڑی چادر اپنے سر کے اوپر کھینچ کے رکھے, تو کیسے ہے؟ حضرت نے باقاعدہ چادر منگوائی اور چادر کو باقاعدہ سر کے اوپر رکھا, اس کے بعد اپنا سارا منہ چھپایا, صرف اپنی ایک آنکھ ظاہر رکھی. فرمایا یہ مانا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حالت احرام میں بھی ہم چہرہ کھلا رکھتے. اذا حازین الرجال, اگر بندے قریب آ رہے ہوتے, صدلنا علی وجوہنا, تو ہم اپنے چہروں پہ چادر ڈال دیتے. تو پردہ تو ہے ہی یہ چہرے کا. ایک عورت نے حضور کی خدمت میں آئی اور پردے میں ہے, پردے کے پیچھے سے اس نے کوئی چیز حضور کو دینا چاہی, حضور نے ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے کیا پتا ہے, یاد رجل من امرأۃ, عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے, میں کیسے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے سکتا ہوں. اور اسی پر حضور نے یہ بھی حکم دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ناخن پر مہندی لگایا کریں تاکہ پتہ لگے کہ عورت کا ہاتھ ہے. تو ہاتھ کا بھی پردہ ہے. حضور کے خاتمے حضرت انس رضی اللہ عنہ, جو بالکل بچپن سے چھوٹے بچے تھے اور حضور کی خدمت میں آئے, 10 سال خدمت کی ہے. جب یہ پردے کی آیت اتری, حضرت روز آتے تھے, ہمیں حدث بس اب گھر میں داخل نہیں ہونا, اللہ نے پردے کا حکم دے دیا. اچھا, اسی سے اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑا مشکل وقت کوئی ہوگا کہ جب میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم کی وفات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک بی بی عائشہ کے حجرے میں چارپائی پہ موجود ہے اور ساری حضور کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, بی بی عائشہ بیٹھی ہیں. داخل ابی بکر, حضرت ابو بکر آئے تو بیویاں کہتی ہم سب نے اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیا ماں سوائے عائشہ کے, اس کا تو باپ تھا. یعنی اس وقت نعوذ باللہ مدینے کا شہر ہو,
روضہ محمد مصطفیٰ ہو، سرکار مدینہ کا جسد مبارک بھی ابھی موجود ہو، اور پاس بیٹھنے والی بھی ازواج رسول اللہ امہات المومنین ہوں، جن کی صفائی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو، آنے والا بھی ابو بکر ہو، اس سے بھی پردہ کیا جا رہا ہے، تو باقی کون ہے بھائی؟ کہ جی چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھلے رہیں تو کوئی بات نہیں۔ آج کل بڑے بڑے جناب لیکچر دینے والوں نے نعوذ باللہ، اور وجہ کیا ہے کہ یا تو ٹھوکر لگی ہے یا پھر یورپ کے فلسفے سے اور لٹریچر سے متاثر ہو کر ان کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم بڑے لبرل لوگ ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بی بی تھی جن کا نام تھا ام خلاد، اس کا بالکل نوجوان بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا احد میں۔ یا بعض روایات میں ہے کہ نہیں، احد میں نہیں، کسی دوسری جنگ میں وہ شہید ہوا ہے۔ بی بی ام خلاد جو ہیں حضور کی خدمت میں آئیں اور چہرے میں پردہ ڈالا ہوا تھا، تو ایک بی بی نے یا ایک صحابی نے یہ بھی کہا کہ بی بی اس مصیبت کے وقت میں کہ جب تیرا بیٹا جوان شہید ہو گیا ہے، اس وقت تو ماں کو ہوش بھی نہیں ہوتی ہے، اور تم اس وقت بھی پردہ کر کے کھڑی ہو۔ تو نے فرمایا احب ان ارضا ابنی ولا ارضا حیائی، کہ میں یہ تو برداشت کر سکتی ہوں کہ بیٹے کی قربانی دوں، لیکن اپنی عزت اور حیا کی قربانی میں نہیں دے سکتی۔ اس وقت بھی بی بی پردے میں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی کہ علی، میری موت اگر رات کو ہو جائے، اور میں چاہتی ہوں کہ رات کو ہو، تو رات میں ہی مجھے غسل دے کے میرا جنازہ رات میں پڑھ لینا، انتظار نہ کرنا دن کی۔ اسی کو خارجیوں نے فتنہ بنایا ہے نا کہ نعوذ باللہ بی بی فاطمہ پہ چونکہ حضرت علی نے بڑے ظلم کیے تھے، مارا تھا اور بدن پہ داغ تھے، اس لیے وہ حضرت علی چھپانا چاہتے تھے کہ اس کے بدن کو غسل کے وقت کوئی دیکھ کے میری زیادتیاں نہ کھل جائیں۔ دشمن تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے نا، موقع ملا اس نے قصہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ام الحسن والحسین، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انت بنت رسول اللہ، حضور کی بیٹی ہو، مصطفیٰ کی بیٹی ہو، مرتضیٰ کی زوجہ ہو، حسن حسین اور ام کلثوم کی اماں ہو، اور تم سب سے اقرب الی رسول اللہ ہو۔ تمہارے جنازے پہ تو صرف مدینہ نہیں، مدینہ کے باہر کے لوگ بھی آئیں گے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے اگر ایسا ہو تو دن کو رکھیں گے ہم جنازہ، تاکہ لوگ شریک ہوں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ علی، الحمدللہ الحمدللہ، زندگی میں میرے چہرے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، میری تمنا یہ ہے کہ میری موت کے بعد میری لاش پہ بھی اور میری باڈی پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور آج بی فاطمہ کو ماننے والیاں جو ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے ماشاءاللہ محرم میں سینہ نکال کے کھڑی ہوتی ہیں اور مار مار کے بتاتی ہیں کہ یہاں دیکھو یہاں دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا، یہی میں بتلا رہا۔ اب دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں، غلطی ہو گئی کہ یہ آیت کب اتری ہے، ان کو دھوکہ لگ گیا۔
قصہ آ گیا تھا نا کہ نصارہ نے قرآن سنا اور رو پڑے، نجاشی بھی قرآن سنا تو رو پڑے، ان کو دکھ لگ گیا، یہ ہوئی قصہ ہے۔ اب یہ عالم کا کام تھا، اس نے تحقیق کر کے بتایا کہ اللہ کے بندے، جعفر نے تو ہجرت میں قرآن پڑھا تھا حبشے میں، یہ آیت تو نازل ہی مدینے میں ہوئی ہے، وہاں کیسے یہ قصہ پیش آ گیا؟ تو یہ عالم کا کام ہوتا ہے، وہ دونوں میں فرق نکالتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھائی یہ بات جو کہی ہے یہ ٹھیک۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل واقعہ یہ نہیں، اصل واقعہ یہ ہے کہ وفد بھیجا تھا نجاشی بادشاہ نے، فقرأ علیہم القرآن، ان پہ قرآن محمد مصطفیٰ نے پڑھا تھا، اور اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا ہو اور زبان محمد مصطفیٰ کی ہو، اور شہر مدینہ منورہ کا ہو، مقام مسجد نبوی ہو، تو پھر کیسے اثر نہ ہو، کیسے تاثیر نہ ہو؟ تو جب حضور نے قرآن پڑھا، اور دوسری روایت میں کہ سورۃ یاسین تلاوت کی، تو وہ سارے وہ بڑے مسلمان ہوئے، انہوں نے جا کے نجاشی کو خبر دی، اور نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، حبشے کا بادشاہ جو تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کو موت بھی اسلام پہ آئی۔ اسی لیے میں نے یہ ساری عید تمہید عرض کی کہ لوگوں کو جیسے ان کو دکھ لگ گیا، یا ضد ہے، یا یورپ کو خوش کر رہے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہی نہیں، بھائی چہرے کا پردہ نہیں، پاؤں کا پردہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر ایسے بے وقوف ہیں، کیا کہے آدمی؟ دلیل کیا دے رہے ہیں جی؟ عمرے میں چہرہ کھلا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی عمرے میں چہرہ کھلا ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کے بغیر تو بند ہونا، یہ تو الٹا پردے کی دلیل ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی اگر پہلے سے کھلا ہوا ہے پھر کیا کھولنا ہے آپ نے؟ جو بند ہوگا اسی کو کھولو گے نا، کہ ہمیشہ پردہ ہو، صرف احرام کی حالت میں چلو جی چہرہ کھلا ہو، اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ تو کھلا نہ ہونا، پردہ تو مانو پہلے۔ اب اس کے بارے میں بھی بی بی عائشہ نے سمجھا دیا کہ اگر غیر محرم قریب آتے تھے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، وہ بھی حل ہو گیا مسئلہ۔ لیکن اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ قال صلیفہ حاجر النجاشی فمات بالطریق۔ اب دیکھیں یہ بھی غلطی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نجاشی نے پھر ہجرت کی حضور کی خدمت میں آنے کے لیے، لیکن راستے میں فوت ہو گیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ نجاشی نے اپنے بیٹے کو 72 آدمی دے کے بھیجا تھا حضور کی خدمت میں، ان کی کشتی الٹ گئی، وہ مر گئے۔ اب اس کو دھوکہ لگ گیا، اس نے کہا نجاشی راستے میں مر گئے۔ اسی لیے مفسر نے آگے لکھ دیا وَهَذَا مِنْ انْفِرَادِ السُّدَيْ، یہ بات صرف سدئی نے کی اور کسی نے نہیں کی۔ فَإِنَّ النَّجَّاشِي مَاتَ وَهُوَ مَلِكَ الْحَبْشَةِ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نجاشی کو حبشے میں موت آئی ہے، اور اس وقت بھی وہ بادشاہ تھا۔ وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ، اور جس دن اس کی موت آئی ہے حضور پاک نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا ہے۔ وَأَخْبَرَ بِهِ أَصْحَابَهُ، اور اپنے صحابہ کو خبر بھی دی۔ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَاتَ بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ، اور یہ بھی بتایا ہے کہ نجاشی حبشے کے بادشاہ کو موت حبشے میں آ گئی ہے۔ ثم اختلف في عدة هذا الوفد فقيل 12،
سبعۃ کساکسۃ وخمسۃ رہابین وقیل بالعکس وقیل بخمسون وقیل بظن ستون وقیل سبعون رجلا. اب مفسر فرماتے ہیں اختلاف یہ ہے کہ جو وفد آیا تھا حضور کی خدمت میں وہ کتنے بندے تھے. بعض کہتے ہیں کہ 12 آدمی تھے جن میں سے 7 عالم تھے اور 5 جو تھے وہ درویش تھے. اور بعض نے کہا کہ نہیں 7 درویش تھے اور 5 عالم تھے. بعض نے کہا وہ 50 آدمی تھے. بعض نے کہا کہ نہیں 60 اور کچھ تھے. اور بعض نے کہا کہ وہ 70 آدمی تھے جو حضور کی خدمت میں آئے تھے. واللہ عالم. وقال عطاء بن ابی امام قوم اهل الحبشة اسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قوم الذين عيسى بن مريم فلما راوا المسلمين وسمعوا القرآن سمعوا والله واختار ابن جرير ان هذه الآيات نزلت في صفة اقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة او غيرها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حبشہ کے لوگ تھے. یہ اسلام لے آئے جب حضور کے صحابہ ہجرت کر کے حبشے میں آئے. ان لوگوں نے جب ان کو دیکھا اور وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے, ان نے قرآن سنا تو فوراً اسلام لے آئے. ذرا سی بھی دیر نہیں ڈالی. حضرت ابن جی فرماتی ہیں کہ یہ آیات جو ہیں اسی قوم کی صفت کے اندر اتری ہیں. سواء کانوا من الحبشۃ او غیرها, چاہے وہ حبشہ سے ہوں یا کوئی اور ہوں, اگر اللہ کا قرآن سن کے اللہ کے قرآن پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ ان کو یہ درجات عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو عالم کے بغیر نہ پوچھا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالم فرق کر سکتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا سنت ہے. یہ ہر آدمی فرق نہیں کر سکتا. حدیث میں ایک چیز ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی. کیا مانا؟ مثلاً حضرت عبداللہ ابن زبیر بی بی عائشہ کی خدمت میں آئے. جھگڑا یہ ہو گیا صحابہ میں کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی نے اپنا ہاتھ عورت کو لگا دیا, بیوی کو لگایا, تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ اسی طرح عورت نے بھی وضو کے بعد خاوند کو ہاتھ لگایا تو کیا بھئی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ بعض صحابہ فرماتے تھے کہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے آج بھی علماء اہل حدیث جماعت جو ہے ان کے نزدیک بھی عورت کے ہاتھ لگانے سے وضو کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی عورت کا اگر وضو کے بعد کسی مرد کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا جتنی ہماری انڈونیشیا سے بیٹیاں اور بہنیں آتی ہیں سب نے جرابیں اور ہاتھوں پہ دستانے اور ہاتھوں پہ کپڑے لپٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مسلک میں اگر غلطی سے بھی ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ گیا. تو ایک قول تو یہ ہو گیا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھو, سمجھو بس بات کو. اللہ کے لیے عمرے پہ آئے ہو کہ ایک آدھا مسئلہ بھی سمجھ جاؤ نا تو پھر سمجھو کام بن گیا. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وضو کے بعد عورت کو اگر شہوت سے ہاتھ لگایا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر شہوت سے ہاتھ نہیں لگایا, ویسے بیوی تھی اس کا چاہیے مجھے دے دو, یہ چیز دے دو, یہ چیز دو,
تو ہاتھ لگ گیا تو کہتے ہیں وہ وضو نہیں ٹوٹا. یہ دو قول ہو گئے. دیکھو پہلے لوگوں میں کتنا احساس ہوتا تھا, کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی, کوئی طنز بغض نہیں ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب ساری زندگی پگڑی باندھتے تھے. اچھا افسوس یہ مجھے پگڑی باندھنا نہیں آتا. میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن بس بدقسمتی ہے. والد صاحب نے ساری زندگی پگڑی باندھی اور بڑی خوبصورت پگڑی باندھتے تھے. پگڑی باندھنا بھی تو فن ہے نا, ہر آدمی نہیں باندھ سکتا. اچھا ہمارے صاحب جب وضو کرتے نا جی تو پگڑی جو تھی نا چار پائی کے کسی پائے کے اوپر رکھتے تھے. وضو چوکی پہ بیٹھ کے کرتے تھے, فارغ ہوتے تو اٹھا کے سر پہ رکھ کے چلے جاتے مسجد میں. تو کبھی کبھی ہماری والدہ بیچاری دوڑتی کہ میں پگڑی اٹھا کے دے دوں, حضرت کو تکلیف نہ, ہاتھ نہ لگانا. میرے پیچھے ایک اہل حدیث مولوی ہے جو نماز پڑھتا ہے, اس بیچارے کی نماز خراب نہ ہو جائے. یہ رعایت ہوتی تھی علماء کی. ایک آدمی تھا ہماری پوری اس علاقے میں مولوی رحمت اللہ, مجھے نام بھی یاد ہے اس بیچارے کا, اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. نیک آدمی تھا, بڑا فقیر آدمی تھا, مہاجر تھا, کرنال کے علاقے کا مہاجر تھا. تو اہل حدیث تھے. تو فرمایا اس کے نزدیک تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا, پھر اس کے نزدیک میری نماز تو نہ ہوئی نا, اس کی نماز تو نہ ہوئی, تو لہذا میں کیوں نہ احتیاط کروں مسئلے میں تاکہ کسی کی نماز خراب نہ ہو. تو جی بھائی اور جی سب ننگے نماز ہو جاتی ہے. بھائی حضور پاک نے تو کبھی نہیں پڑھائی. ہم بھی کہتے ہیں ہو جاتی ہے, نہیں ہے کپڑا, مجبوری ہے, کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ خام خواہ ابداً کپڑا سر پہ نہ پہنو, یا ہمیشہ سر ننگے رہو چونکہ عادت ہے اور آج کل کا فیشن ہے. تو بہرحال اب دیکھیں دو مسئلے ہو گئے. ایک یہ ہے کہ ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایک یہ ہے کہ شہوت سے ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, بغیر شہوت کے لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور تیسرا قول امام ابو حنیفہ کا فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب عبداللہ ابن الزبیر نے بی بی عائشہ سے آ کے مسئلہ پوچھا. مسئلے پوچھنے میں یاد رکھو کبھی شرم نہیں ہوتا. دین میں کیا شرم ہوتا ہے؟ انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ اما عائشہ ایک مسئلہ بتائیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور نے وضو کے بعد کسی بیوی کو ہاتھ لگایا ہو یا سینے سے لگایا ہو یا بوسہ دیا ہو اور پھر دوبارہ وضو کیا یا نہیں کیا؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کان یقبل بعض ازواجہ ولم یتوضا. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ حضور کبھی کبھی اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیتے تھے وضو کے بعد, لیکن اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے اور مسجد چلے جاتے تھے. لہذا مسئلہ ثابت ہو گیا, وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا عبداللہ بن زبیر بھی ہنس پڑے. انہوں نے کہا اما عائشہ, اور آپ نے کہا نا کسی بیوی کو, تم ہی ہوگی اور کون سی بیوی ہوگی؟ فضاحکت عائشہ, بی بی عائشہ ہنس پڑی. بھانجے تھے ان کے, یہ کوئی غیر آدمی نہیں تھے, بہن کے بیٹے تھے اور چھوٹے تھے. تو اب مسئلہ یہ نکلا کہ آدمی نے وضو کے بعد اگر بیوی کو ہاتھ لگایا ہے یا بوسہ دیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر اس وضو ٹوٹنے میں حضرت کا وضو پہلے ہی کچا ہے, مزی آ گئی یا سفید قطرے گر گئے, پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیں یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. جو بعد میں سمجھانا چاہتا تھا خدا کرے سمجھ آ جائے. یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتی تو پھر تو وضو کر کے ہر آدمی پہلے بیوی کو بوسہ دینے جائے, اور جس کی بیوی یہاں نہ ہو وہ کیا کرے؟
تو لہذا سنت نہیں ہے، حدیث مصطفیٰ ہے کہ اگر ایسا واقعہ کبھی ہو جائے، چونکہ دین محمد مصطفیٰ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے حضور نے ہر مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، اور دعا کریں اللہ مسلمانوں کی جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ آج کل بہت مشکل ہے، اور خاص طور پہ کسی غریب کی بچی تو خوبصورت ہی نہ ہو، اچھا ہے۔ اگر کسی ہاری کی، کسی مزدور کی، کسی موچی کی، کسی لوہار کی، کسی غریب بندے کی بیٹی خوبصورت ہو، بس وہ ظلم کا شکار ہو جائے، یا بے غیرت بن جائے، یا مر جائے، یا نکل جائے تو کہا جائے آگے بھی تو بھیڑیے بیٹھے ہیں نا، کہاں جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں کپورے استعمال کیے جاتے ہیں جانوروں کے، تو بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے، حرام نہیں کہا۔ کہتے جی کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو شاہ جی کہتے ہیں، مشہور ہو گئے تھے نا، اس لیے وہ نام زبانوں پہ چڑھ جاتا ہے، ورنہ تو نام تو حضرت کا عطا اللہ شاہ تھا۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ سب بیٹوں کا نام بھی اسی ترتیب سے رکھا تھا، عطا المنعم، عطا المحسن، عطا المؤمن، عطا المہیمن، اور فرماتے تھے انا ابو العطایا۔ کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ لوگ عرب کے تھے، اب بھی ان کی اولادیں ہیں۔ یہ قریشی کہاں سے آ گئے ہیں آپ کے پاس؟ یہ ساری قریش کی اولاد تو ہیں، اللہ کے بندے، بنو امیہ، بنو عباس، یہ سارے ان لوگوں کی اولادیں تو ہیں۔ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے تھے۔ مکے کے جو قبیلے حضور کے زمانے میں تھے، قریش تھے، بنو ہاشم تھے، قصی تھے، کلاب تھے، بنو سعد تھے، یہ سارے اب بھی موجود ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نہیں؟ سارے قبیلے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ نماز ظہر میں اور نماز عصر میں امام نماز قرات سری کرتا ہے، لیکن فجر میں، مغرب میں، عشاء میں قرات جہری کرتا ہے۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ پہلی بات یہ سمجھو، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، فلسفے سمجھنے سمجھانے کے پابند ہی نہیں۔ دیکھو نا جی، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ نے آپ کو کھانے کے لیے منہ دیا ہے، ناک نہیں دیا، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ ناک سے بھی کھایا کرو۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے نہیں دی۔ اللہ نے کان سننے کے لیے بنائے، دیکھنے کے سمے کیا فلسفہ ہے جناب؟ یہ فلسفہ تم مجھے بتا دو، وہ میں بتا دوں۔ ایسے بیٹھے بیٹھے چھیڑنا ہوتا ہے نا، سوال نہیں مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اللہ نے کچھ نمازیں جاری رکھی، کچھ سری رکھی، تاکہ اس کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ تم زور سے پڑھو تو میں جانتا ہوں، اور آہستہ پڑھو تو میں جانتا ہوں۔ اسی طرح قریش مکہ میں سے لوگ کافر تھے، ابھی اسلام نہیں لے آئے تھے، کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد مقام ملتزم پہ کھڑے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اللہ تعالی یہاں جو ہم بات کریں گے سنتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا قریب ہوں تو سنتا ہے، لیکن دور ہوں تو نہیں سنتا۔ اللہ نے فرما دیا انہ هو السمیع العلیم۔ اور ظالموں، میں تو ایسا سننے والا ہوں کہ اگر نملتن سودا فی
لیلۃ ظلما علی الصخرۃ السما، اگر سیاہ رنگ کی چوٹی ہو، سیاہ رات ہو، سیاہ پتھر ہو، اس پہ بھی چل رہی ہو تو اس کے پاؤں کا خسخاس بھی سنتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نمازیں سری بھی رکھو اور جہری بھی رکھو، تاکہ کوئی جہری ہو تو کہیں گے ہاں زور سے پڑھو تو اللہ سنتا ہے، ایسا نہیں سنتا۔ دونوں چیزیں آ گئی تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ وہ ظاہری بھی سنتا ہے، وہ جہرن بھی سنتا ہے، وہ سرن بھی سنتا ہے، بلکہ ایک جگہ لفظ ہے یعلم السر واخفا، ایک جہر ہے، ایک سر ہے، ایک اخفا ہے۔ جہر وہ ہے جو زور سے پڑھو کے ساتھ والا سن رہا ہے، اور سر وہ ہے جو پڑھو تم خود سن رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا اخفا، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو ابھی تیرے دل میں ہے، زبان پہ بھی نہیں آئی ہے۔ سمجھ آیا ہے؟ اس لیے کوئی نمازیں جہری ہیں اور کوئی سری۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس میں حکمت ہے، صبح کی نماز میں آدمی نیند سے اٹھا ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا میرا مدنی زور زور سے قرآن پڑھو تاکہ سونے والے جاگ جائیں۔ اور مغرب میں تھکا ہوا ہے، سارا دن مارکیٹنگ کی ہے، تو اب غفلت کی وجہ سے کہیں بیچارہ جمع ہی نہ لے رہا ہو، زور سے قرآن پڑھو تاکہ تیرے قرآن میں توجہ ہو جائے۔ اور ظہر اثر کو تو ہر آدمی ہوشیار ہوتا ہے، جو نلائق سے نلائق ہو وہ بھی 8 گھنٹے لے کے تو اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، چلو رات کو 1 بجے بھی سوئے ظہر تک تو اٹھ ہی جائے گا نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تبلیغ کے بارے میں وضاحت کریں، کیا وضاحت کریں کہ گناہ کا کام کرتے ہیں؟ نہیں، وضاحت تو تا کی جائے نا، یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، حلال ہے یا حرام ہے، نکاح ہے یا زنا ہے۔ تبلیغ جو ہے اللہ کے قرآن کا اور نبی کا وظیفہ ہے، اس میں کون ہوں میں وضاحت کرنے والا؟ اللہ کا حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا مدنی آپ نے تبلیغ نہ کی تو آپ نے رسالت ادا ہی نہیں کی۔ حضور نے حکم دیا فلیبلغ الشاہد الغائب، حضور نے حکم دیا بلغوا انی ولو آیۃ، تو تبلیغ کے بارے میں کیا وضاحت کریں جناب؟ باقی آپ کو شبہ ہے، آپ ان کے ساتھ 3 دن 7 دن لگا کے دیکھ لیں، اگر وہ چوری ڈاکہ بدماشی سکھاتے ہوں تو چھوڑ دیں، اچھائی سکھاتے ہوں تو لگے رہیں، تجربہ کر دو نا۔ ہمارے پاس ایک حکیم تھے، بہت بڑے عالم تھے، میرے والد صاحب کے شاگرد تھے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، دونوں بھائی دونوں عالم تھے، اور ایک علم حکمت کرتے تھے۔ ہمارے بالکل مسجد کے سامنے دکان تھی اور ساتھ ہی قبرستان تھا، بہت بڑا اپی ہے۔ تو ایک آدمی آیا تو اس نے دوائی دی، نسخہ لکھوایا اور کہتا ہے حکیم صاحب کچھ اپنے تجربے کے بارے میں بھی بتائیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو طب کرتے ہوئے، آپ کا کوئی تجربہ؟ فرمانے لگے بھائی یہ قبرستان جو دیکھ رہے اس سے بعد بھی تجربہ پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ سارے میرے نسخے سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک شاگرد تھا، پہلے اس کی داڑھی تھی، اب اس نے داڑھی چھوٹی کرا، کوئی ٹکر گیا ہوگا نا ظاہر حدیث سمجھنے والا کہ داڑھی بڑھاؤ، بڑھانے کی قید کوئی نہیں، چاہے اتنی ہو اتنی ہو اتنی ہو اتنی ہو، کوئی نئی حدیث سمجھنے والا اس کو ٹکر گیا ہوگا نا۔ انا للہ و انا، میرا بھائی حکم ہے بڑھاؤ۔ اب مسئلہ تھا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ 4 انگل بڑھاؤ، 6 انگل بڑھاؤ، 8 انگل بڑھاؤ، تو اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ادھر حکم ہے بڑھاؤ، اور اب دیکھیں گے کہ حضور کی داڑھی کتنا تھی، حضور کی داڑھی سینے تک تھی، تو مسئلہ سمجھ آ گیا کتنا بڑھاؤ۔ اسی کو فقہا نے کہا کہ 1 مشت ہونی چاہیے کم از کم۔ سجدے اور تسبیح رکوع میں کتنی بار تسبیح پڑھیں تمہاری ہمت ہے، اگر نفل نماز ہے تو 100 دفعہ پڑھو،
ورنہ 3 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، 9 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو۔ نماز میں برے خیالات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ تمہارے دل میں ایمان ہے، شیطان اسی لیے وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر کافر ہو کبھی وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ آتے ہیں آنے دو، تمہیں کیا جب اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ مزدوروں کو تصویر کھینچ کے اوپر کے افسر کو دینا پڑتا ہے، قانون ہے۔ قانون ہے تو جس نے بنایا ہے وہی گناہگار ہے، تم گناہگار نہیں ہو۔ جیرانہ سے عمرہ کرنا، میرا بھائی جتنی دیر عمرے میں لگتی ہے اتنی دیر طواف کرو تو طواف افضل ہے۔ اگر ہم جدے میں جائیں وہاں سے واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، باندھ لو تو مفت میں عمرہ مل جائے گا۔ آپ نے وظیفہ بتایا تھا، اس وقت بھی دماغ میں ہوگا، بتایا ہوگا، میں پیر شیر تو ہوں نہیں کبھی یاد رکھوں وظیفے اپنے، جو اللہ نے دماغ میں دل میں ڈال دیا میں نے بتا دیا، پھر مجھے بھی بھول گیا اور آپ کو بھی بھول گیا ماشاءاللہ۔ اچھا ویسے بھی ایک بات یاد رکھو، جو اللہ بات نہ رکھنا چاہے نہ بھلا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے حدیث میں ہے لیلۃ القدر کا اللہ نے مجھے علم دیا کہ آج لیلۃ القدر ہے، فرمایا میں نے کہا صبح نماز کے بعد صحابہ کو بتاؤں گا، وہ انسیتھا اللہ نے بھلا دیا تاکہ یہ رات رات ہی رہے۔ کہتا ہے جی کہ موبائل پر نکاح نہیں ہوتا تو طلاق کیسے ہو جاتی؟ ہاں بڑا مشکل ہو گیا۔ طلاق کے لیے دونوں کا اکٹھے ہونا ضروری نہیں ہے، عقل کیا کرو، میں نے کل بھی سمجھایا تھا، نکاح میں اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ اصل اس نے موبائل پہ طلاق دی ہوگی، اس کو اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے، ہو گئی جناب، پکا کام ہو گیا۔ 3 ہے تو بالکل پکا ہو گیا، مستقل سیٹ خالی ہو گئی۔ آپ کا اللہ کروڑوں رحمتیں کریں، بڑی مہربانی ہے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، گنہگار کو یاد کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ شوہر بیوی کا جسم دیکھ سکتا ہے، بالکل دیکھ سکتا ہے، میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ دیکھ سکتا ہے لیکن کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں کہ دیکھا جائے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے تو کہا تھا کہ دیکھ نہیں بلکہ چاٹ بھی سکتے ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا مسئلہ، میں کیا کروں؟ سوال لکھنے والے کی توہین کر، یہ سوال لکھنے کے قابل ہے جو اسے لکھا ہے، ایسے آدمی کی توہین نہ کریں، کیا سر پہ بٹھاؤں؟ اکیلے میں آ کے پوچھ لیتا۔ توہین تو اس نے کی ہے سارے بیٹھنے والوں کی۔ جواب نہ دوں گا کہ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا۔ میں نے تو پھر بھی حدیث آپ کو بتائی کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما رأى منی، حضور نے کبھی میرے بدن پہ نظر نہیں ڈالی، واللہ ما رأیت منہ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کا بدن کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے ایک توالد تناسل ایک سلسلہ رکھا ہے کہ اولادیں پیدا ہوتی رہیں، یہ کوئی ایسی قیمتی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی بڑا غور کرے اور بڑا فکر کرے اور بڑا اس کے اندر توجہ اپنی ڈالے۔ بلکہ آپ کو میں ایک اور بات بھی بتا دوں، چڑھتے ہیں تو چڑھتے رہیں، باقاعدہ علماء طب نے لکھا ہے کہ النظر الی فرج المرأۃ یورث الابا، جو آدمی اپنی بیوی کی شرمگاہ کو بڑا تاڑ تاڑ کے دیکھتا رہے انشاءاللہ جلدی اندھا ہو جائے گا۔ بھائی بھائی کا وراثت جائیداد زبردستی حق مار جائے تو قیامت میں دے گا، مار جائے بھئی، یہاں دنیا میں زبردستی چلتی ہے، قیامت میں تو نہیں چلے گی نا۔ ہمارے لوگ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھتے، اچھا کرتے ہیں، نماز جنازہ نماز ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی دعا۔ نماز ہوتی تو رکوع سجود نہ ہوتا۔ میں
مدینے سے عمرے کی نیت سے چلا، لیکن علم نہیں تھا، میقات گزر گیا، مکہ مکرمہ کے پہنچنے سے 2 گھنٹے پہلے احرام باندھ ہو گیا، چونکہ رابق جو ہے وہ بھی میقات ہے، اس کے قریب آپ نے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ نیت تو آپ کی تھی نا، مدینے سے تھی۔ میرے گھر میں بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں، سونے کے زیورات تک پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ میرے بیٹی گزارش یہ ہے کہ ایسے حالات میں ایک تو گھر میں باقاعدہ کوئی تجوری رکھ لو، کوئی سیف رکھ لو، زیور پیسہ ہر چیز اس لاکر میں محفوظ ہو، انشاءاللہ پھر چوری نہیں ہوگی۔ یہ ہماری غفلت ہوتی ہے، ہم مال پھینک دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، فنکشن سے واپس آئے زیور اتارے سائڈ کی ٹیبل پہ ڈال دیے، صبح آدمی نیند میں اٹھا تھکا ہوا چلا گیا، غسل کیا بھول گیا، تو کسی نوکر نے کسی نے چرا لیا، گھر والوں کے لیے صاف بن گیا۔ آپ احتیاط کریں اور لاکر میں رکھیں، اور رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھ کے پورے گھر کے باہر دم کر دیا کریں، ایسے اشارے سے، انشاءاللہ کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی حدیث میں ہے اور حضرت ابی ہریرہ کا واقعہ ہے۔ یہ جادوگروں کے پاس نہ جائیں، ان کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ اور چوری ہوگی۔ وہ خود رکھواتے بھی ہیں، چوری بھی کرواتے ہیں، انہوں نے اپنا دیکھو نا، اپنا کام تو کرنا ہے نا۔ ایک پیر کا بیٹا گیا، گندم کے زمانے کی کٹائی کا وقت تھا، ڈھیریاں لگی ہوئی تھی، تو اس نے جا کے ان سے کہا کہ بھائی مجھے دو۔ انہوں نے کہا یار ابھی تو ہم نے تقسیم بھی نہیں کی، ابھی تو ہم نے مزدوروں کو بھی حق نہیں دیا ہے، آپ کل یا پرسوں آ جانا۔ انہوں نے کہا اچھا، پیر سائیں کے بیٹے کو خالی پھیر رہے ہو، یاد رکھو میں پھونک ماروں گا آگ لگ جائے گی۔ وہ آدمی کوئی سمجھدار تھا گندم والا، اس نے نوکروں سے کہا کہ رات چھپ کے پہرا دو، یہ پیر کا بیٹا آگ لگانے آئے گا۔ وہ چھپ کے بیٹھ گئے، حضرت رات کو جناب 1 لیٹر مٹی کا تیل لے کے آ رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، پھینٹی لگائی ٹھیک ٹھاک، پولیس کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان کی پیری تو کام نہیں آئی، خود محنت کروں۔ ایک عورت کے 8 بچے ہیں، اس کا خامد مر گیا ہے، اس کے بھائی شادی کر سکتے، اگر وہ شادی کی خواہش مند ہے بالکل کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، خواہش ہے تو شادی کرنی چاہیے، نہ کرنا خطرہ ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے کہ میرے بچے خراب ہو جائیں گے، رل جائیں گے، دوسرا بندہ آئے گا میرے بچوں کو سنبھالے گا نہیں، تو پھر بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر لیں۔ عورت اگر حیض میں ہے بیت اللہ نہ جائے، باقی میں آپ کا بیان کیسے، میرا بیان کیسے سن سکتی؟ اندر آئے گی تو سنے گی نا، وہ تو حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی نا بھائی، وہ تو گیٹ کے باہر جو میدان ہے وہاں بیٹھی رہے۔ عمرہ والد والدہ کے لیے، دونوں کے لیے ایک نہیں، دونوں کے لیے الگ الگ عمرہ ہوگا، والد کا الگ والدہ کا الگ۔ جو لوگ ہمارے عزیز فوت ہو گئے ان کے لیے نفل پڑھ کے بالکل دعا کریں۔ میں نبی پاک کو حیات مانتا ہوں، میرے والد صاحب حیات کے قائل نہیں، کوئی لڑائی نہ کیا کرو۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ انبیاء کی حیات میں اجماعی ہی ہے کہ انبیاء حیات ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں۔ رکن یمانی پہ حضور نے ہاتھ لگا، اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟